بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کرنے شروع کیے ہیں وہ نہ صرف ملک کو ایک آئینی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن سیاسی میدان جنگ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز سے لے کے پورے ملک کو بنا دیا ہے۔ کہیں نہیں ہوتا کہ بیٹھا ہوا سٹنگ پرائم منسٹر اس طرح گالی گلوچ کا بازار گرم کرے، کہیں نہیں ہوتا کہ ایک دن ملک کی مسلح افواج جو دفاع کر رہی ہیں، آپ کے ایٹمی میسائل کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور آپ نیوٹرل کا ڈیفینیشن ہی بدل دیں۔ آپ نے ملک کو چڑیا گھر بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے؟ کیوں جگ ہسائی کا آپ اس وقت ہدف بنا رہے ہیں پاکستان کو؟ آپ کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں بچا، آپ چاہے ملین مارچ کر لیں یا 10 ملین مارچ کر لیں۔ اب آپ کی الٹی گنتی بھی ختم ہونے کو آ رہی ہے، جو شروع ہو چکی تھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عوامی مارچ کا کراچی سے اسلام آباد انعقاد کیا۔ اس عوامی مارچ نے ملک کا سیاسی نقشہ بدل دیا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، ان کو کیونکہ کوئی زبان نہیں سمجھ آتی، ہم گالی گلوچ پر نہیں اتریں گے، لیکن اپوزیشن کا اب سپر اوور چل رہا ہے، اور اس صورتحال میں یہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں، اور لگ یہ رہا ہے جی، آپ سب کے سامنے صورتحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ اپنی گرتی ہوئی اقتدار کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، گھر کو جلانے تیار ہیں، خود نکلے ہیں تو ملک کو بھی جلانے تیار ہیں۔ ان کے ایک وزیر ایک دن کہتے ہیں کہ میں کیا سوسائڈ بامبر بن گیا ہوں، خودکش بامبر بننے تیار ہوں، انہوں نے PIA کو تو کریش کرا دیا۔ اب ان سے ہم کیا بولیں، لیکن ملک ان پر خود عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے۔ اب یہ پاکستان کو کریش کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ خود کریش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے توسط سے ہم یہ پیغام کنوے کر رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت آئینی اور زیادہ سیاسی بحران کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ آپ بتائیں ان کو 4 دن کیوں لگے؟ 4 دن کیوں لگے ایک ایٹمی میسائل آپ کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اور یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں پہنچا، یہ پہنچا ہے میاں چنو میں۔ یہ آپ بتائیں کہ آپ نے چپ چاپ اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، 4 دن لگے آپ کو یہ بات سمجھنے میں، اپنی توجہ دینے میں کہ یہ جو میسائل ہے یہ ایک ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ برہمو منی جو ہے یہ ایک ایٹمی میسائل ہوتا ہے، اور چلیے اس کا وار ہیڈ نہیں تھا تو آپ کو نظر نہیں آیا، اور آپ نے کیوں تنبیہ نہیں کی اس وقت کہ جی اٹھ کے وہ غلطی سے آ گیا گھومتے گھامتے؟ کوئی ریوالور کی بلٹ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے داغ دی۔ اس کا ایک میسائلز کا ایک نظام ہوتا ہے، متعدد اقدامات لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کا میسائل اپنی ٹریجیکٹری سے ہٹے تو وہ خود سیلف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے جی۔ یہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرے؟ ملٹری عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کرے؟ ان کو تو آپ نے گالی گلوچ کا ہدف بنا دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی، میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ جانور کون ہے اور جانور کون نہیں ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب آل فال کسی سٹنگ پرائم منسٹر کیا سینٹرل سیاستدان بھی نہیں استعمال کرتے، تو ان کی کانپے تو ٹانگ ہی رہی ہیں، نظر تو آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس وقت جو ملک کو میدان جنگ بنانے کی ٹھانی بھی ہے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نکلے، ہم چلے، ہم برباد ہوئے صنم تو سب برباد ہمارے، تو پورا ملک انہوں نے برباد کرنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ ویسے ہی تباہی سرکار نے آپ کو اقتصادی طور پر اس ایسی نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب IMF بھی جو ان کا سرکار تھا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، جو آپ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ۔ یو ٹرن سرکار کی اب کوئی نہ ملک میں ساکھ رہی ہے نہ باہر ساکھ رہی ہے۔ کنڈی صاحب آپ کو اس وقت ECP کے حوالے سے اور فورن فنڈنگ کی سٹیٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور ہمارے سینئر رہنما اور MNA ہیں نوید قمر صاحب، میں دونوں کی بہت مشکور ہوں کہ وہ ساتھ آئے ہیں، اور وہ بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں گے آپ کے توسط سے جو صورتحال نیشنل اسمبلی میں بنتی جا رہی ہے۔
جہاں کل تو ساری پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے کہہ دیا ہے ہم متحد ہیں اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسپیکر کی یہ کوئی کہیں سے پاورز نہیں ہیں کہ وہ ایک تو ممبرز کو روک سکیں. کوئی ممبر کو آپ نہیں روک سکتے آنے سے, وہ روکیں گے بھی تو اپنے جتنے بھی پاورز ہیں اختیارات ہیں ان سے تجاوز کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کل اسپیکر نے ببانگ دل کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, تو کیا ہم ان کو وہ جانور نہیں بننا چاہتے؟ ان کا کام ہے کہ وہ جانور نہ رہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا آپ آئینی نیوٹرلٹی ان کی گارنٹیڈ ہوتی ہے. تو یہ عجیب و غریب صورتحال پہ لے آئے ہیں. اسپیکر کو نیوٹرل ہونا ضروری ہے, ایٹ لیسٹ نظر تو آئے. اب تو وہ اوپنلی انہوں نے اپنے ٹویٹر فیڈ پہ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بیرون ملک سازش ہے. بیرون ملک سازش کہاں سے ہو گئی؟ یعنی کہ آپ جب تک اقتدار میں تھے وہ بھی بیرون ملک سازش کا اختتام تھا. کیا آپ اس کا حصہ تھے بیرون ملک سازش کا؟ اگر پاکستان میں حکومتیں بنتی اور گر رہی اور برقرار رہ رہی ہیں وہ بیرون ملک کی طاقت کی وجہ سے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام ان پر ایک فائنل نو کہہ چکے ہیں, ان پر نہ اب بس ہو گئی, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. کتنی اچھی بات کہی. اور اب یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اور پارلیمان کو جمہوری اور آئینی راستوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا قول اور فعل, اور آپ ہمارا کانڈکٹ بھی دیکھ لیں, ہمارے اعمال بھی دیکھ لیں, وہ سمپل ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے, ظرف کے دائرے میں بھی رہیں گے, لیکن قانون کے دائرے میں رہیں گے, اور آئین کو ہم کبھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ آئین ہماری جد و جہد سے بنا ہے اور یہ پوری وفاق کی ایک زنجیر ہے. اس میں آپ ہمیں ایسی جگہ نہ لے جانے کی کوشش کریں, ملک کو ایسی جگہ نہ لے جانے کی کوشش کریں کہ آپ کا تاریخ میں پھر ایسا کالا نام ہو کہ کوئی لے نہ سکے. اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ سوالات سے پہلے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے منسٹرز نے اپنے اتحادیوں کو کاٹنے کی شروع کر دی ہے کوشش. یہ الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی ہے, نمبرز گیم خود ہی, یہ مطلب یہ ہمارا اگر سپر اوور چل رہا ہے تو یہ اپنے کیچ گرا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی سوائے گیمز کے. سو افسوس سے میں یہ زبان استعمال کر رہی ہوں. اور میں آپ کنڈی صاحب سے گزارش کروں گی اور آخر میں قمر صاحب سے کہ وہ فائنلی پارلیمان کے حوالے سے بھی پوری آپ کو جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ہونے جا رہی ہے 14 دن کے اندر اندر جوائنٹ اپوزیشن کی بھی جو پلاننگ ہے اور پیپلز پارٹی کی, اس سے آپ کو آگاہ کریں. کنڈی صاحب میں آپ کو تھوڑی میں چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شہید رحمان صاحبہ نے آپ کو تفصیلاً بات کی, میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ, اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے بورڈ وضع ہیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ غالباً کنونشن سینٹر میں کوئی 5 روز یا 3 روزہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک کنونشن کا اہتمام کیا ہے. پہلے تو ان اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ سوال کریں عمران خان سے کہ آپ پہلے فوراً فنڈنگ کا حساب دیں, تلاشی دیں, ورنہ زبردستی آپ کی تلاشی لی جائے گی. پچھلے دنوں اپوزیشن کی جماعتوں نے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اے این پی, جے یو آئی, مینگل صاحب کی جماعت, ہم چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے ملاقات کی. ہم نے ان کو ایک ریٹن اپلیکیشن بھی دی, ایک لیٹر دیا جس میں ہم نے بتایا کہ کتنے دیر تک آپ یہ جو ہے انہوں نے ڈیلے کیا. پی ٹی آئی نے فوراً فنڈنگ کیس میں ان کی جو اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے اس میں جس طریقے سے وہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم نے سنا کہ ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں. یہاں پر بھی وہ بہت سارے طرح سے پہ اترتے ہیں کہ اس وکیل نے جھوٹ بولا, روز پاکستان میں موجود تھا جو ہماری انفارمیشن ہے. اب 15 تاریخ سے دوبارہ ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اور ہماری ریکویسٹ تھی چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ ان کو کہیں کہ ڈیلی بیسس پہ یہ کیس سنا جائے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو ملک دشمن ممالک سے پیسے لیے ہیں اور جو انہوں نے استعمال کیے ہیں, پھر انہوں نے جو شوکت خانم کے نام پر لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور اس کو اپنے کچن کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیے ہیں, وہ بھی سامنے آنے چاہیے. اور ہمیں آج پتہ چلا 2 دن پہلے جب
عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا ہم تو بہت پرانے مالدار تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں تو بڑا غریب تھا اور میری والدہ جو ہے وہ کینسر سے فوت ہوئی، خدا ان کو جنت میں جگہ دے۔ اب ہم بھائی کی بات مانیں یا بہن کی بات مانیں؟ پہلے تو اپنے گھر میں یہ فیصلہ کریں کہ کس کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے شہید رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے وفاقی وزیر، جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھے گی کہ وفاقی وزیر خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، وزیر اعظم جو ہے لوگوں کو گولی مارنے کو تیار ہے، تو یہ بنانا ریپبلک ہے؟ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس قسم کے آپ جو ہے میسج دے رہے ہیں؟ پھر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ انسان تو کبھی بھی زنجیر میں نہیں بندھے ہوتے، انسانوں کو تو ہتکڑی لگتی ہے۔ یہ زنجیر تو نیوٹرل جو ہے جو انہوں نے جس کی تشریح دی تو وہ زنجیر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی زنجیر سے کھلا ہوں، تو اس کی بھی ذرا میں ڈیفینیشن بتا دیں کہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو ہتکڑی لگی ہوئی تو بات کی بات ہے، لیکن زنجیر اب یہ تو اس کی بھی اگر ڈیٹیل ہمیں وزیر اعظم صاحب بتا دیں کہ وہ کس طریقے۔ آج میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں اپنے اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ کے اراکین، اس کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں، کیونکہ ہم روز سنتے جا رہے ہیں کہ کبھی ایک بندہ ٹکٹ کٹوا رہا ہے، کبھی دوسرا کٹوا رہا ہے، کیونکہ ان کی میجورٹی ٹیم جو ہے وہ بیرون ملک، ان کے ڈوئل سٹیزن ہیں، یہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹکٹیں کٹوا لی ہیں۔ تو میں آج چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ اور جس طرح اسپیکر کے متعلق شہید رحمان صاحب نے کہا ہے، میں خود ڈپٹی اسپیکر 5 سال رہا ہوں، آج تک تو اسپیکر صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کیمرے کس نے لگائے تھے، وہ کمیٹی کی رپورٹ کدھر گئی؟ آپ خود اس میں ملوث تھے تو آج تک رپورٹ نہیں آ سکی۔ اور کل آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش اور میں ٹائیگر فورس کا بندہ ہوں اور میں ٹائیگر فورس ہوں، عمران کا ٹائیگر ہوں، تو پھر آپ چاہیے کہ آپ عزت سے سیٹ سے استعفیٰ دے دیں، ورنہ عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو ہٹایا جائے گا۔ اپنا نوید قمر صاحب نے بھی بات کرنی ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ بات کریں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصراً اسی ایشو پہ صرف بولوں گا جو آج کل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے، اور اس میں مختلف جو رولز لوگوں نے ادا کرنے یا نہیں کر رہے اس پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت صرف تب چلتی ہے جب رول آف لا ہو، اور رول آف لا کے لیے آئین ہوتا ہے، اور آئین میں ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اور یا چیئرمین اور سینٹ کا، اس کو جب آپ الیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی سے بالاتر ہو کے ایک نان پارٹیزن، یا جس کو آج کل نیوٹرلٹی پہ بہت زیادہ زور آ رہا ہے، رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو خاص کر اتنا ایک گمبھیر شاید اس اسمبلی کا تو کیا کئی اسمبلیز کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ دا پرائم منسٹر سیریس لیول پہ آیا ہے، اس میں آپ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر اتنا کھلم کھلا کہہ دے کہ جی میں تو ون سائیڈڈ کام کروں گا، میں تو جیالہ ہوں اپنے عمران خان کا، تو بھائی پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس اسمبلی کے اجلاس کو جو ہے پریزائڈ کرو۔ تمہیں اپنے آپ کو ہٹا کے، بلکہ اتنا شوق ہے تو نیچے سے جا کے عمران خان کے لیے ووٹ کر دو، وہ تمہارا حق ہے ایز ممبر، لیکن تم پریزائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اتنا اوپنلی پارٹیزن شپ دکھا رہے ہیں تو کل کو ہمیں کیا اپوزیشن کو یا پوری قوم کو کیا بھروسہ ہوگا کہ آپ جو بھی ادھر سے ڈائریکٹیوز دیں گے وہ جو ہے سب کے لیے برابر ہوں گے؟ قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے جب اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب کو برابر ایک ہی آنکھ سے دیکھنا ہے، لیکن آپ ایک آنکھ بند کر دیں اور ایک آنکھ سے دیکھنا جب شروع کریں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر اگر آج کہہ دے کہ آئندہ الیکشن میں دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی کیسے جیتتی ہے، اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہے اس وقت کی اپوزیشن وہ اگلا الیکشن جیت جائے، آپ چیف الیکشن کمشنر کو چھوڑ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کو ایک منصب دیا جاتا ہے، جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو آئین آپ کے اوپر، اور جب آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئین کی انحرافی جو ہے وہ آئین خود اس کو ڈیفائن کرتا ہے انڈر آرٹیکل 6 کے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو آپ کیا اپنے اوپر صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے آپ پھانسی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کیا؟
یہ نہ کریں. This is my serious advice to the Honorable Speaker کہ he has to show non-partisanship, he has to show neutrality, he has to be the Speaker of the House, he cannot be Speaker of PTI. تو ان معاملات پہ پھر ظاہر ہے کہ ان کے وزراء کی طرف سے جو اسپیکولیشنس آ رہی ہیں آئین کے توڑ موڑ کے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ اسپیکر کا یہ بھی پاور ہے, اسپیکر کا یہ بھی پاور ہے. بھائی جو بھی اسپیکر کا پاور ہے وہ آئین میں دیا ہوا ہے. اگر پروٹوکاسن کا پاور ہے تو آرٹیکل 63A اس کو کلیئرلی نہ صرف پاور کو ڈیفائن کرتا ہے بلکہ پورے پروسیس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا ہوگا. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک تو دل میں جھانک کے اسپیکر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جی کسی ممبر کو اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے روک سکے, نہ اندر آنے سے نہ ہی ادھر جو ہے اپنا رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کا. وہ ایک دفعہ اگر ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کی پارٹی ہیڈ سمجھتا ہے تو اس کے پاس 2 دن ہوتے ہیں, پہلے شو کاز دینا اس ممبر کو, وہ اپنا جو جواب دے دے اس کے بیسس پہ اس نے اسپیکر کو لکھنا ہے, اور اسپیکر صرف پوسٹ آفس ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو لکھے گا. کسی بھی شخص کو کوئی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, تو آپ نہ ان کو روک سکتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے سے, نہ ہی آپ اس کے ووٹ کو جو ہے وہ نااہل یا اس کو جو ہے ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. ووٹنگ کی جو پوری پروسیس ہے وہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہینڈل کرنی ہے, اور پھر اس کے جو سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کاؤنٹ دے کے اسپیکر نے صرف اس کو اناؤنس کر دینا ہے. تو بھائی یہ مت بھولیں کوئی پاور نہیں ہے اسپیکر کا کسی کی بھی ووٹ کو ریجیکٹ کرنے کا, ایز لانگ ایز وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اس کو حق ہے یہ ووٹ دینے کا, اور وہ جب وہ ایکسرسائز کر لے گا ووٹ اس کو کاؤنٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ڈیسپریٹ جو طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ باہر ہم ہجوم لائیں گے اور ممبرز کو روکیں گے, اور وہ یہ بھی اسپیکر کی اس میں آتا ہے رسپانسبلٹی میں ٹو انشور کہ ہر ممبر جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے اندر جا سکے اس دن اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکے. اسپیکر کے دل میں کتنی بھی کیا بھی جو چیزیں ہوں وہ اس نے جو آرڈر دینا ہے وہ آئین کے تحت یہ کرنا ہے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک ممبر کا پریولیج ہوتا ہے. کتاب پڑھ کے دیکھ لے دوبارہ سے اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ پریولیج ہوتا ہے ٹو بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ ان ایون اے نارمل جو اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے. تو یہاں تو ووٹ ہو رہا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر ہو رہا ہے, تو اس میں تو 100 ٹائمز اس کو انشور کرنا چاہیے کہ کسی بھی ممبر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر کوئی ہوئی تو اسپیکر ڈائریکٹلی اس کے لیے رسپانسبل ہوگا, اور بات صرف نو کانفیڈنس اگینسٹ اسپیکر پہ نہیں رکے گی, بات اس سے بہت آگے جائے گی. جی کہا جا رہا ہے روکیں گے سب کچھ کریں گے, تو اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی ساری صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ تو ہم نے واضح کیا ہوا ہے, ہم آئین کا بالکل راستہ نہیں چھوڑیں گے, نہ جمہوری کوئی قدروں سے ہم الگ ہوں گے. پیپلز پارٹی تو بالکل اس بات پر کمیٹڈ ہے, ہماری قیادت سے لے کے کارکن. ابھی ہمارا عوامی مارچ ہوا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا, اور ہم حکومت کرنا جانتے ہیں. 116 ممبرز کے ساتھ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے کنسنسس گورنمنٹ چلائی تھی. جی طریقے ہر چیز کے ہوتے ہیں. انہوں نے تو ملک کو اس وقت کرائسس میں لے آئے ہیں, ان کا شیرازہ بگھرتا نظر آ رہا ہے, کمپلیٹلی بکھر گیا ہے, اور یہ نہ اپنے ایلائز کو ساتھ رکھ سک رہے, نہ اپنے ووٹر کو, نہ اپنے عوام کو کوئی تقویت دے پا رہے. اب جو صورتحال ہے اس کے لیے جوائنٹ اپوزیشن کی اپنی مستقل مزاجی سے منصوبہ بندی چل رہی ہے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا ہم بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن یہ چھوڑ چکے ہیں کب کے, اور ان کو اپنا ذہنی توازن ہمیں لگتا ہے اس وقت کمپرومائزڈ ہے. جی اور یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. ملک فاٹف کی ابھی گرے لسٹ میں ہے, ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے اتنا سب کچھ کر کے, اور ان کو پاکستان کی عوام تو بلیک لسٹ کر چکی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے باہر جو ہماری قوتیں ہیں وہ ہماری انسٹیبلٹی دیکھیں, اور دیکھیں کہ پرائم منسٹر خود انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, خود
ٹیررزم کی طرف ان کے وزراء باتیں کر رہے ہیں، خودکش بمبر بن جاؤں گا. تو یہ صورتحال افغانستان کی ایک طرف ہے. بھارت نے آپ کو اس وقت کس نہج پہ لایا ہوا ہے؟ سیکیورٹی تھریٹ ایک ایسکلیٹری کرائسس ہو سکتی تھی، لیکن آپ کو 4 دن لگے اس کو سمجھنے میں، ان کو پبلکلی تنبیہ کرنے میں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جس چیز کو چپ کر کے ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح کا ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ آرمڈ ہوتے ہیں مسائلز. یہ چلیے انہوں نے جو ٹیسٹ کیا جو بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو، اگر پاکستان نے یہ کیا ہوتا، آپ سوچیں کیا وہ ملک میں ساری دنیا میں شور مچ رہا ہوتا. تو آپ جب 4 دن لگائیں گے اس ایشو پر فوکس کرنے میں بھی، تو پھر ظاہر ہے گئی آپ کی فار 6 آپ کی ساری ڈپلومیسی. پھر کہتے ہیں کہ ملک ہمیں، دنیا ہمیں کچھ کہتی. جب آپ 4 دن بعد بات کر لیں گے، آپ بے شک میچورٹی کا مظاہرہ کیجئے. میچورٹی ضروری ہے، لیکن آپ کو کہیں میچورٹی نظر آ رہی ہے، کہیں بلوغت نظر آ رہی ہے اسٹریٹجک میں یا پولیٹیکل افیئرز میں؟ نہیں. جی ایک طرف جو نادر کے بعد جو وفاقی وزراء اور خود وزیر اعظم کے بیانات ہیں اپوزیشن کے خلاف، اسی صورتحال میں وزیر خارجہ نے یہ درخواست کی ہے کہ جو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن تعاون کرے. تو موجودہ صورتحال میں اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی OIC اجلاس سے متعلق؟ دیکھیے، قمر صاحب نے بھی کہا ہے، ہم سب نے کہا ہے، یہ OIC اجلاس نیشنل اسمبلی میں ہو کیوں رہا ہے؟ یہ نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ اس وقت بہت سارے آئینی انسٹرومنٹس کی جگہ ہے، کا مرکز ہے. یہ عوام کی امنگوں اور عوام کی جمہوری، پاکستان کے جمہوری پروسیسز کا مرکز ہے. یہاں آپ اس ساری پروسیس کو بیچ میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کا موشن آیا ہوا ہے، اور آپ وہاں ایک کانفرنس کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ کنونشن کر رہے ہیں. اور کسی نے کہا کہ بھی 1974 کا پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا. پنجاب اسمبلی کا ایک پتہ نہیں ہلایا گیا تھا، اور وہاں کوئی نو کانفیڈنس موشن کا نہیں ہوا ہوا تھا. ان کے پاس کنونشن سینٹر نہیں ہے، ان کے پاس سرینا ہوٹل نہیں ہے، ان کے پاس جی وہ صرف PTI کے جی وہ اب صرف PTI کے کنونشنز کے لیے یوز ہوتے ہیں. جی سوری ستی صاحب. میں نوید قمر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسپیکر بھی اس وقت جانبداری دکھا رہے ہیں، تو کیا آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ PM کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونے سے پہلے ان کے خلاف بھی وہ نو کانفیڈنس آ جائے؟ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ آئینی طریقے سے ہی چلتے ہیں. یہ جو موجودہ اجلاس ریکوزیشن کیا گیا ہے اس میں 2 آئٹمس ہیں: ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ اسپیکر، اگینسٹ پرائم منسٹر، اینڈ دا الیکشن آف دا نیو پرائم منسٹر. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر ہم اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس ریکوزیشن کا حصہ نہیں. اس کے لیے ایک فریش ریکوزیشن دینی پڑے گی، جو کہ ہم دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو صحیح ٹائم ہوگا اس پہ دیں گے. لیکن ایک دفعہ ایک وکٹ گر گئی تو پھر ان کے لائن سے وکٹیں گریں گے. یہ یہاں رکے گا کام تو نہیں نا. ٹھیک جی یہ ہے کہ آپ سے یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب تو فوج کی لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک دن پہلے انہوں نے بلا لیا ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے اپنے ورکر کو بلا لیا ہے. تو گورنمنٹ کا آپ تو ناکی ڈال رہی ہے، لیکن یہاں لگے گورنمنٹ خود میتھ کلیئر کرنا چاہ رہی ہے. اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ بہت سے وزراء کہہ رہے ہیں، آپ کو اعلان کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے، جب اسپیکر کی جو رولنگ ہوگی وہ کہیں چیلنج نہیں ہوگی، اسپیکر یہ رولنگ دے دے گا چاہے کوئی جو مرضی کرتی رہے. وہ کہتے بات کی بات ہے بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری، میں نے تو یہ آپ سے کہا کہ انٹیریئر منسٹر جب ایسی باتیں کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ ملک کی دفاع کرے گا. انٹیریئر منسٹر، کیبنٹ، مسلح افواج، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول لا انفورسمنٹ، یہ سب انٹیریئر جو ہے ان کا کام ہوتا ہے ملک کی دفاع کرنا، عوام کی تحفظ کرنا. جمہوری اقدار تو دور کی بات ہے، لیکن عوام کی تحفظ کر لو. اس وقت وہ انتشار پھیلانے پر بضد ہیں، کیونکہ میں نے کہا ان کو اپنی اقتدار جاتی نظر آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم سب کو گرائیں گے. ہم گرے تو سب گرے، ہم جلے تو سب جلے، پورا آشیانہ جلا دو. یہ ان کی پلاننگ ہے. پلیز آپ ان کو جواب دینے دیں، ان کو جواب دیں. دیکھیں، اسپیکر کے پاس رولنگ دینے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن آئین کے تحت اور رولز کے تحت. یہ جو پاور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کا پاور ہے، وہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ وہ جہاں سے اسپیکر کو پاور دیتا ہے وہاں اسپیکر کے پاور کو ریسٹرکٹ بھی کرتا ہے. وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اسپیکر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آج اگر وہ کہتے کہ آج میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں
تو کیا یہ رولنگ وہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جو بھی وہ رولنگ دے گا وہ قانون کے تحت ہوگی نا، اور اس میں یہ کوئی قانون نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ایک ممبر ہے وہ ووٹ دے رہا ہے تو اسپیکر ڈکلیئر کر دے کہ مجھے پسند نہیں ہے کس طرح سے یہ ووٹ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسپیکر کے حوالے سے یہ ایک میڈم سے سوال ہے، ایک آپ پہلے ان سے کر لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 63A کی جو تشریح کی جا رہی ہے کہ ممبران قومی اسمبلی کو روکنے کی یا نااہلی کے تلوار لٹکنے کی موشن سے پہلے یہ ٹرائی کی جا رہی ہے جانے کی، کیا اسپیکر کا جو اختیارات ہے اس کو کورٹ آف لا میں کہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ایک میڈم سے سوال یہ کہ شیخ رشید صاحب نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، جناب قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں جو ان کے حصے میں، آپ بتائیں کہ MQM سے معاہدہ فائنل ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ آ گئی؟ دیکھیں پہلے تو اسپیکر والی بات ہے، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسپیکر کا جو بھی پاور ہے وہ آئین کے تحت پاور ہے۔ 63A کو جو ہے یہ وزراء جو ہیں اپنی طرف سے اسپیکولیٹو اس کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کر سکتے۔ اس میں جب چیزیں واضح طور پہ لکھی ہوئی ہیں، پورا پروسیس لکھا ہوا ہے، جی آپ شو کاز دیں گے، شو کاز کے بعد جواب آئے گا، اس کے بعد وہ اسپیکر کے پاس جائے گا، اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائے گا، وہ فائنلی الیکشن کمیشن جب نوٹیفائی کرے گی تب بندے کا جو ہے ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے بیچ میں یا ابھی ووٹ پڑا نہیں، اس سے پہلے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نوید قمر کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا تو میں اس کو روک دوں گا، یہ تو نہیں ہے نا، کسی کے پاس بھی یہ پاور نہیں۔ سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نہیں میں آپ کو ایک ساتھ کر لیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے، لیکن جو صورتحال ہے اس وقت عدم اعتماد کی تحریک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے، انارکی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی شیخ رشید نے کہا کہ یا تو 10 سال کا انتظار کرے یا تو مارشل کی طرف ذکر کرے کہ 10 سال کا انتظار کرے، تو کیا جمہوریت کی پٹڑی سے اترتے ہوئے آپ دیکھیں نہیں، بات یہ کہ حکومت اپنی ڈیسپریشن میں یہ ضرور کوشش کر رہی ہے کہ اب کیونکہ حالات لیگل طریقے سے ان کے بس میں نہیں رہے، ان کو نمبرز کا پتہ ہے، اس لیے وہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں جیسے نے کہا تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا، پھر چاہے فوج آ جائے۔ اس طرح سے نہیں ہوگا، نہ ملک کے اور ادارے جو ہیں، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ کورٹس ہوں، انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ جو ہے قانون اور آئین جو ہے اس کے مطابق حکومت چلتی جائے نا۔ حکومت کا کوئی وہاں کوئی سپریم پاور تو نہیں آتا، وہ یہی کتابیں ہیں نا جہاں سے ان کو پاور ملتا ہے، تو وہ پاور ان کو استعمال کرنا بھی انڈر دوز کنڈیشنز ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی پرائم منسٹر کی کہ کہنا کہ جس دن ووٹ ہوگا اس دن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کو چوک کر دیں گے، مطلب کوئی ممبر اندر آ ہی نہ سکے۔ اب یہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن، ٹوٹل انارکی ہوتی ہے، اور وہ انارکی اس لیے ڈیسپریشن میں کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ووٹ وہ ہار چکے ہیں۔ کوئی حکومت جس کے پاس نمبرز ہوں، جس کو اسپورٹس مین اسپرٹ تو دور کی بات ہے، وہ ان کی ڈیسپریشن ہے کہ ان کی کرسیاں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کرسی کو بچانے کے لیے وہ ملک کو جو ہے کسی بھی آگ میں دھکیلنے کو تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ساری چیز کو روکنا پڑے گا۔ جہاں تک جی ان کا میں سوال پہلے جواب دے دوں، انشاءاللہ میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتی کسی پارٹی کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر کی نوید ملے گی۔ جی انہوں نے بھی پوچھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسپیکر صاحب اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کو ووٹ کرنے نہیں دیں گے، تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، کیا آپ وہ استعمال کریں گے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے آپ سپریم کورٹ ان سے پہلے جا سکتے تھے، آپ نہیں جا رہے، اور اگر اسپیکر نے ان کو ووٹ کرنے نہیں دیا تو پھر سپریم کورٹ آپ کے 226 آرٹیکل 226 کے تحت کیونکہ پارلیمنٹ پروسیڈنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو معاملہ ہی بڑھ جائے گا۔ پھر آپ پہلے تشریح میں کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں پہلے دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں ساری چیز کو پرولونگ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس ان کو تو ایک اب ایون اجلاس کو بلانے کا جو پاور ہے ان کو اب تک اجلاس بلا لینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ شاید سن یہ رہے کہ آخری دن تک وہ روکیں گے، اس کے بعد اجلاس بلائیں گے، اس کے بھی پورے 7 دن لینے کے بعد پھر دوبارہ سے اجلاس بلائیں گے ووٹنگ کے لیے۔ تو اگر یہ اتنا کھینچتے ہیں تو ہم ان کی مدد اس معاملے میں نہیں کر سکتے، ہم اپنے ممبرز کو لے کر آئیں گے
اور وہاں ووٹ دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ ساری سازشیں جو ہیں ناکام ہو جائیں گی. شاہی صاحب فیصل صاحب نے کہا کہ وہاں کیمرے لگے تھے اور ان کیمروں کا آج تک رزلٹ کیا نکلا؟ وہ کیمرے جو ہے وہ آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی وہ سینٹ میں لگے تھے. جی دونوں میں. اچھا آج تک جو ہے اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے لوگ جنہوں نے سینٹ میں ووٹ دیا تھا صادق سنجرانی کو آج تک ان کو سرچ کرنا تھا وہ سرچ نہیں ہوئے. اس کا کوئی رزلٹ نہیں. اب آپ ہمارے احتساب پہ لگ گئے ہیں. میڈم جی 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 سارے آپ کے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ لوگوں نے پہلے کی بات ہمارا ایک ممبر ریزائن کر کے کیوں گیا اسی وجہ سے. بہت سی قانون سازی جوائنٹ سیشن کی قانون سازی آپ لوگوں نے چیلنج کرنے کا کہا تھا پوزیشن جی نہیں کیا. اس بات کی وہی ایم بی سومرو صاحب والی بات ہے کہ اس بات کا پھر کیا ثبوت ہوگا کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے. اور دوسری چیز یہ بتا دیں وہی ایم کے ایم وہی پرویز الہی جس کا خاتمہ نام تھا جنرل امید گل کے ساتھ جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے. نہیں کوئی دیکھیے اچھے برے کی بات نہیں ہے مگر آپ ہمیں اگر اس وقت عین وقت پہ لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ کے دوسرے بہت جائز سوال ہیں وہ اس کا ایک میں جواب ضرور دے سکتی ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمان کی بات پارلیمان میں رکھیں. ہماری پیپلز پارٹی کی خاص طور سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم پارلیمان کے پاورز اور طاقت اور پریولیج اس کا جو بھی ہے اس کے حقوق ہیں ذمہ داریاں وہ پارلیمان کے اندر ہیں. کورٹس ایک آخری راستہ ہونا چاہیے. جی سوری آپ کا سوال تھا. میں ایک چیز بتا دوں اس میں آپ نے جو بات کی کیمریز کی کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ نہیں تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہیں تھا کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ اسپیکر. وہ جو بلڈنگ ہے وہ اسپیکر کے انڈر تھی. دونوں ہاؤس جو ہے اسپیکر کے انڈر تھا. الیکشن ہونا تھا چیئرمین سینٹ کا تو اس لیے انہی کی اجازت کے بغیر آنا جانا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر وہ کسٹوڈین تھا اس نے بتانا تھا اور آج تک اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر ملوث ہے. کمیٹی چیئرمین سینٹ نے بنائی تھی. جی آپ یہ جاننا ہے کہ ان کیس اگر اسپیکر انوالو ہوتے ہیں اور طریقے عدم استعمال کو ناکام بنا دیتے ہیں کسی بھی انلیگل مینس کے ذریعے آپ کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ لیکن فیوچر ابھی سے بیٹھ کے اسپیکولیٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے. یہ تمام باتیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ تمام ڈسکشن میں آتی ہیں لیکن ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پلیز YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.